شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان کا آخری عشرہ 1500 سال سے جس اہتمام سے منایا جاتا ہے، شاید ہی کسی اور تہذیبی روایت میں یہ مثال پائی جاتی ہو. یہ وہ دورانیہ ہے جس کے بارے میں احادیث سے یہ ثابت ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے حیات مبارکہ میں کبھی بھی اس عشرے کو مس نہیں کیا اور ہمیشہ اس عشرے میں اعتکاف فرمایا. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ہم یہ جانتے ہیں کہ احادیث یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو تیسرا عشرہ ہے عتق من النار ہے، یہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے. 10 دن ہیں جن کے اندر آدمی جو بھی کام کرتا ہے بھلائی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالی کی خوشی کے لیے، اس کے نتیجے میں اس کو جہنم کی آگ سے نجات مل جاتی. ان میں سے ایک چیز جو سنت سے ثابت ہے، اور یہ چونکہ آپ نے ہمیشہ اختیار فرمایا اس لیے سنت موقدہ کہ ایک فرد اگر تیسرے عشرے کے آغاز سے اس کے اختتام تک مسجد میں اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے، اس کا نام اعتکاف ہے. چنانچہ قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے کہ عاکفون فی المساجد، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں. اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ مسجد میں محدود کر لیتے ہیں، محبوس ہو جاتے ہیں، اس سے نکلتے نہیں. جیسے کہ ایک جیل کے اندر ایک شخص قید میں آ جاتا ہے، ایسے یہ ایک اختیاری جیل ہے، ایک اختیاری محبوس کرنا ہے، اپنے آپ کو محدود کرنا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی 10 دنوں کے لیے رمضان کریم میں جو برکتیں حاصل کرنی تھیں ان کے حوالے سے ایک بڑی سوچی سمجھی اور شعوری کوشش کر کے دیکھے کہ اس آخری دورانیے سے کس طرح وہ میکسیمم حد سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اولمپکس کے اندر اور دیگر ریسوں کے اندر جب ایک دوڑنے والا دوڑ کا آغاز کرتا ہے اور دوڑ خاصی لمبی ہوتی ہے، اور جب دوڑ ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تمام جسم کی قوت کو لگا دیا. اس کا چہرہ، اس کے مسل، ہر چیز اگر آپ مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی حد سے حد قوت کے مقام تک پہنچ گئیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس موقع پر جب منزل سامنے ہے کسی پیچھے نہ رہ جائے. یہی شکل اس آخری عشرے کی ہے. اس کی منزل اس کے بعد ہے. یہ وہ آخری قوت کا استعمال ہے جس کے بعد آدمی جو بعد میں پیش آنے والے حالات ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. گویا یہ وہ تربیت نفس ہے، وہ تربیت فکر ہے، وہ تربیت کردار ہے جس کے نتیجے میں اس کے مہینے کی تکمیل کے ساتھ ہی جو نیا محاذ شروع ہو رہا ہے، نئی جنگ شروع ہو رہی ہے، اس جنگ کے لیے آدمی تمام قوتیں مجتمع کر کے اپنے آپ کو آمادہ کر لے، تیار کر لے. اعتکاف سے مراد کیا ہے؟ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص 20ویں رمضان سے آخر تک مسجد میں آ کر کے ایک گوشے کے اندر ممکن ہو تو چادریں یا کوئی کپڑا لٹکا کر کے جگہ محدود کر لے، اور اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد، قرآن کریم کا مطالعہ، نوافل، ان کا اہتمام کرتا رہے. لیکن یہ چیز اس کو جماعت کی نماز سے دور نہیں کرتی، قریب کرتی ہے. گویا اعتکاف کا ایک مقصد یہ ہوا کہ جب آدمی مسجد کے اندر ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جماعت کو چھوڑ سکے، یعنی وہ جماعت کا اتنا عادی ہو جائے ان 10 دنوں میں کہ باقی دنوں میں وہ جماعت کا اہتمام کر سکے. اس دوران میں اس بات کی ممانعت ہے کہ آدمی دنیاوی بہت سے جو کام کرتا ہے ان میں لگا رہے، بلکہ وہ اپنا زیادہ وقت
اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف کرے۔ یہ ممانعت نہیں ہے کہ آدمی اس دوران کوئی کاروباری بات کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کا سامان تجارت مسجد کے باہر کہیں پڑا ہوا ہے اور مسجد میں اس نے اعتکاف کے دوران اس مال کے بارے میں کسی سے بات کر لی تو یہ کرنا جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن سامان کا لانا مسجد میں، مسجد کو مارکیٹ پلیس بنانا، اس کی ممانعت ہے۔ جو چیزیں اس میں خاص توجہ طلب ہیں وہ یہ کہ ایک تو آدمی کا روزہ ہوگا، روزے کے جو لوازمات ہیں وہ پورے کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا جو روزے کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو عام طور پہ محض شیطان اس کے ذہن میں کچھ خیال ڈالتا ہے، لیکن جب آدمی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو شیطان بہت چاق و چوبند ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں، ان کے درمیان فاصلے، دشمنی، جو چیز ہو کہ وہ پیدا کرے۔ اس غرض کے لیے وہ ابھارتا ہے غیبت کے اوپر، وہ ابھارتا ہے اس بات پر کہ آدمی اپنی بڑائی بیان کرے، دوسرے کو کمتر دکھائے۔ جب وہ یہ کرے گا دوسرا بھی یہ کرنا چاہے گا۔ جب دو اناؤں میں مقابلہ ہوگا، دونوں کی خودی ان کو ابھارے گی کہ میں بڑا ہوں تم بڑے ہو فلاں ہے، جھگڑے کی شکل پیدا ہو جائے گی، اور اس طرح سے جو ایک نیک عمل وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے جو بھی اجتماعی مواقع ہوتے ہیں ان میں شیطان کو بہت موقع ملتا ہے دخل اندازی کرنے کا۔ اعتکاف ایک ایسا موقع ہے جس میں کہ مختلف محلے کے افراد اور بعض اوقات بڑی مساجد کے اندر دور دور کے افراد بھی اعتکاف کے لیے آتے ہیں جن سے آپ پہلے کہیں ملے بھی نہیں تھے، جانتے بھی نہیں۔ ہر ایک کی طبیعت مزاج مختلف ہوتا ہے۔ آپ نے مسجد میں ایک کونے میں اپنے لیے ایک چادر کا حجرہ بنایا، اگلا حجرہ جو بنایا چادر کے حساب نے وہ بڑے زور سے خراٹے لینے والے ہیں۔ ایک صاحب جو تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنے پسینے کی بو دور نہیں کی ہے اور آ کے بیٹھ گئے ہیں آپ کے پاس۔ یعنی یہ جو شکل پیش آئے گی آپ کو مسجد میں ایک مختلف لوگوں کے جمع ہونے سے، یہ ایک تربیتی نظام ہے کہ اس میں آپ کیا کریں، اور یہ ایک مائکرو لیول کے اوپر ماحول پیدا کیا گیا ہے کہ یہ شکل معاشرے میں پیش آئے گی۔ اعتکاف کے بعد جب آپ جائیں گے بے شمار کام کرنے کے لیے تو ان کاموں کے اندر آپ کو ہر فرد ایک طرح کا نہیں ملے گا، ہر ایک کا مزاج مختلف ہوگا۔ اس سے آپ کس طرح سے بھلائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور خاص طور پر دینی خیر خواہی کے ساتھ، دین کہا گیا ہے نصیحہ ہے، خیر خواہی ہے۔ دینی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعتکاف کے اندر کوئی صاحب آپ سے آ کر کے شروع کر دیتے ہیں بات ایک سیاسی پارٹی کے کردار کے اوپر، تو کیا آپ کا یہ فرض نہیں ہے کہ آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میاں ساری عمر سے بات کرتے رہیں گے، 10 دن جو ہیں اس میں کم از کم بیٹھ کے دیکھو کہ سیرت پاک کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا مشورہ کیا ہے اس بارے میں۔ دونوں مل کے تلاش کرتے ہیں، آؤ کاپی لکھا قرآن کی اپنی، اور ان صاحب کو بڑے بھلے انداز سے آپ نے ایک مثبت کام میں لگا دیا، اور جو منفی کام ہونے جا رہا تھا اس سے آپ نے ہٹا دیا۔ گویا اعتکاف کے اندر وہ تمام چیزیں لازمی کی جائیں گی جو روزے کے لوازمات ہیں۔ اضافہ یہ ہوگا کہ آدمی اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں جائے گا، جا سکتا ہے اس شکل میں کہ مسجد میں غسل خانہ نہ ہو، بیت الخلاء نہ ہو، فاصلے پہ ہو، یا گھر جا کے کر کے آنا ہو غسل آدمی کو، اس کی اجازت ہے، لیکن صرف اس حد تک کہ آپ وہ جا کے گھر میں غسل کریں اور واپس آ جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے غسل کرنے گئے اور وہاں پہ آپ نے شروع کر دیے 10 معاملات پہ گفتگو کرنی اور 10 چیزوں کا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس میں وقت کا احساس، ذمہ داری کا احساس، دوسروں کی نفسیات کا احساس، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اعتکاف کے دوران بشمول کثرت ذکر، کثرت نوافل، قیام اللیل، ان سب کے ساتھ جب کیا جائے گا تو آخر کار جو شخص اس سے نکلے گا عید کے دن، اس کی سیرت کتنی مختلف ہوگی، وہ ایک نیا انسان ہوگا، وہ معاشرے کے لیے ایک مثبت کام کرنے والا فرد ہوگا۔ چنانچہ اعتکاف کا مقصود
دنیا سے کٹنا نہیں ہے، بلکہ دنیا سے چند لمحات کے لیے ہٹ کر کے، کچھ دیر کے لیے گھر سے دور رہ کر کے اپنے آپ کو، گھر کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اور خاص طور پر دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دین کے قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو بطور ایک کارکن کے تیار کرنا. یہ وہ اعتکاف کا مفہوم ہے جو آسان الفاظ میں ہمیں ہمارے مختلف مصادر سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس اعتکاف کے دوران کو صحیح معنی میں تعمیر شخصیت کے لیے، ان سب کاموں سے بچنے کے لیے استعمال کریں جو روزے کو خراب کر دیتی ہیں اور زندگی میں زیادہ مددگار نہیں ہوتی. ہمارا اصل مددگار ہمارا تقوی، ہماری نیکی، ہماری بھلائی ہے، اور یہی اعتکاف کا مقصود ہے. واخر الحمد للہ رب العالمین.